बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। मियां वाली, मैं आज इस अवाम का समुंदर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया, मेरी कौम को बेदार किया, मेरी कौम को जगाया। और अल्लाह इसका मैं इसलिए भी शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखा दिया। मियां वाली, आप वो लोग हैं डीजल भी महंगा करने वाले हैं ये। तो मियां वाली, आप वो लोग हैं, जब मुझे किसी ने भी वोट नहीं दी थी, आप वो लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान की असेंबली में जिता के लेके गए। इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं, मियां वाली, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। अपने मियां वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाअल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला कासिम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ।
تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساجد ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. سرکار نہ منظور نہ منظور، خوش بیٹھیو نیچے اترو مسند سے، نیچے اترو کرسی سے، نیچے اترو مسند. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم کسی کی، ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں. ہمارے نبی نے 2 سپر پاور کے، جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت 2 سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری سپر پاور تھی روم کی. 2 سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ، ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بچ جاتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں،
یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے، خیبر سے لے کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ نیا. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو، غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذات قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری، شریف، نواز شریف، اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں، ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا. بے شرمو، جھوٹے لوگوں، مکارو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، چور. اور ایک دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور. ایک منٹ میرے پاکستانیوں، ایک اور میری بولو. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کل ہمارے ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ. کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ، یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے. اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے
تو ذمہ دار ہم تم تھری اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ پاکستانی قوم یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے. یہ دن نکل گئے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی. ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں. اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا. جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا. 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا. اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ. تب انہوں نے ہمیں گرایا. اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی، ہمیشہ حکومتیں گرتی تھی کرپشن کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شریف کو
راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا. میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا, ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار کیا, ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی, اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری عورتیں بھی آئیں گی, ہمارے بچے بھی آئیں گے, سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد. لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, تم نے اسی طرح کی ایف آئی آر کاٹی, تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. میں آج عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا, آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطا اللہ خان, مبارک ہو آپ کو. اچھا میاں والی, اب سارے اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. چلیں, اچھا جتنے نہیں آ سکتے, آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے. اچھا میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, میرے باشعور پاکستانیوں, یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں, یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا, یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں. میں اپنی بہنوں کو بلا رہا ہوں, بچیوں کو بلا رہا ہوں, بچوں کو بلا رہا ہوں, نوجوانوں کو بلا رہا ہوں, اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں. اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آ کے اس بوٹ پالشر کو ایک ہی پیغام دے کہ غلامی نامنظور, غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. الیکشنز کرواؤ, عوام کو فیصلہ کرنے دو. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے. یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی. اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا. لیکن میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی حلقے سے لے اور جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے کہیں اور جا کے ووٹ دے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا؟ کبھی اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے ضمیر کا سودا کرے؟ کبھی سنا یورپ میں, کبھی سنا آسٹریلیا میں,
کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے؟ کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک، واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ادھر اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں؟ عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہے، تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو، سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ ضمیر فروش، یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے۔ تو میرے پاکستانیوں، میاں والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ آج میرے سارے پاکستانیوں، جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے، سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا۔ جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ صحیح، میری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ۔ وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی، وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی۔ ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان، جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا، ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا۔ اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں۔
میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے، یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے۔ میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے۔ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا۔ بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے۔ ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا، اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے۔ بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے۔ اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا۔ 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں، نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے۔ اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے۔ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا، اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کرو، اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا۔ ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جلسے سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ فوری الیکشن کرائیں، فیصلہ عوام کرے گی، امریکہ نہیں۔ کبھی سنا ہے کہ ووٹ اپنے حلقے سے لیں اور سودا کہیں اور جا کر کریں؟ انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو سموٹو نہیں لینا چاہیے تھا؟ کبھی دیکھا ہے ممبران اسمبلی ضمیر بیچے اور انصاف کے ادارے خاموش رہیں؟ جو اپنے ملک، آئین اور حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں انہیں سبق سکھانا ہے۔ 20 مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کی کال دوں گا۔ اسلام آباد میں صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ پوری قوم کو بلا رہا ہوں۔ جب تک زندہ ہوں میرا وعدہ ہے کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ڈاکوؤں کا پلندہ اور ان کو لانے والے سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی۔ جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے میں جہاد کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کارکن کو کچھ ہوا تو 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई है, जो अपने मुल्क, आइन और हल्के के लोगों से गद्दारी करते हैं। आपने उन्हें सबक सिखाना है कि ऐसे सारी जिंदगी अपना ज़मीर बेचने से डरेंगे। आपने फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे या फिर इन लोगों का साथ दिया जाएगा। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ हमारे साथ है। अरशद शरीफ साहब, क्या कहिएगा? इमरान खान ने आज कहा है कि 20 तारीख के बाद वो किसी भी दिन कॉल देंगे और अवाम का समंदर आएगा। पहला मुतालबा इलेक्शन का है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है उसको हम किसी भी तौर पर नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा इंसाफ के इदारों ने क्यों सोमोटो नहीं लिया, जिस तरीके से ज़मीर बेचे गए, वोट खरीदे गए और इस पर सोमोटो लेना चाहिए था, इस पर फैसला आता तो ये नौबत ना होती। उन्होंने कहा कि कभी देखा है कि मेंबरान असेंबली ज़मीर बेचें और इंसाफ